آج ہمارے پاس جو نوٹس ہیں وہ ہمیں افغانستان کی تاریخ کے ایک بہت گہرے سفر پر لے جا رہے ہیں۔ جی، جب بھی افغانستان کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً پچھلی چند دہائیوں کی جنگ، عدم استحکام، یہی تصویریں آتی ہیں۔ بالکل، اور یہ فطری بھی ہے۔ لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ اس تصویر سے ذرا آگے جائیں، یہ سمجھیں کہ یہ خطہ جو کبھی تہذیبوں کا سنگم تھا، شاہراہ ریشم کا دل تھا، آخر یہ بار بار عالمی طاقتوں کے لیے ایک پہیلی کیوں بنتا رہا؟ بالکل، اور دیکھیں ان نوٹس میں ایک بات جو بار بار سامنے آتی ہے نا، وہ ہے سلطنتوں کا قبرستان۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے، یہ ایک تاریخی پیٹرن ہے، اور آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس پیٹرن کے پیچھے کیا عوامل کام کرتے رہے ہیں۔ کیا یہ صرف جغرافیہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ جی، کیا یہ صرف پہاڑ ہیں یا یہاں کی سماجی بناوٹ اور لوگوں کے مزاج میں کوئی ایسی بات ہے جو بیرونی تسلط کو قبول نہیں کرتی؟ چلے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ نوٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں 7000 قبل مسیح میں بھی آبادی کے شواہد ملتے ہیں۔ جی، بہت قدیم تاریخ ہے۔ مطلب جب دنیا میں بہت سی بڑی تہذیبیں ابھی بن بھی نہیں رہی تھیں، یہاں زندگی تھی۔ پھر 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم یہاں پہنچا۔ تو اس خطے کی ابتدائی شناخت کیا تھی؟ کیا یہ ہمیشہ سے ایک میدان جنگ ہی تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جو چیز یہاں سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جنگ اس کی شناخت کا صرف ایک پہلو ہے۔ اچھا؟ اس سے کئی بڑی شناخت اس کا ایک ثقافتی مرکز ہونا تھا۔ 7ویں صدی میں اسلام کی آمد سے پہلے یہ خطہ بدھ مت، زرتشتیت اور ہندو مت کا گڑھ تھا۔ بامیان کے مجسموں کی طرح؟ بالکل، بامیان کے وہ عظیم مجسمے اس کی سب سے بڑی مثال تھے، جنہیں بعد میں طالبان نے تباہ کر دیا۔ وہ صرف بدھ مت کا نشان نہیں تھے، ان پر یونانی آرٹ کا گہرا اثر تھا۔ یہ سکندر کے ورثے اور مقامی ثقافت کے ملاپ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے قدیم دنیا کا میلٹنگ پاٹ تھا۔ بالکل میلٹنگ پاٹ۔ صرف سامان اور فوجیں ہی نہیں بلکہ عقیدے، فن، فلسفے سب یہاں سے گزرتے تھے اور ایک دوسرے میں جذب ہوتے تھے۔ جی، اور شاہراہ ریشم کا ذکر بھی نوٹس میں ہے، جو اس کی تجارتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہی تجارتی اہمیت ہی اس کی اسٹریٹجک اہمیت کی بنیاد تھی۔ صحیح۔ جو بھی اس راستے کو کنٹرول کرتا تھا وہ دراصل مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کی شہرک پر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ اسی لیے سب کی نظریں اس پر رہتی تھیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا انعام تھا جسے ہر کوئی جیتنا چاہتا تھا، لیکن جسے کوئی بھی اپنے پاس رکھ نہیں پایا۔ تو یہ جو تجارتی اور ثقافتی چوراہے والی شناخت تھی، کیا یہ 1747 میں احمد شاہ درانی کے آنے سے تبدیل ہونا شروع ہوئی؟ کیا تبھی سے ایک متحد افغان ریاست کا تصور ابھرا؟ جی، یہ ایک بہت اہم موڑ تھا۔ احمد شاہ درانی نے مختلف پشتون قبائل کو متحد کر کے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، جسے ہم جدید افغانستان کا پیش خیمہ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ برطانوی اور روسی سلطنت۔ جی، اور یہاں سے دی گریٹ گیم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ نام ہی بڑا دلچسپ ہے، یہ کسی جاسوسی ناول کی کہانی لگتی ہے بھی کچھ ویسے ہی۔ یہ بالکل ایک شطرنج کی بساط تھی۔ اصل میں دی گریٹ گیم صرف 2 سلطنتوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ 2 خوف کی جنگ تھی۔ خوف کی جنگ؟ وہ کیسے؟ برطانیہ کو ڈر تھا کہ روس گرم پانیوں تک پہنچنے کی کوشش میں ہندوستان پر قبضہ نہ کر لے، جو برطانیہ کے لیے سونے کی چڑیا تھا۔ صحیح۔ اور روس کو یہ خوف تھا کہ برطانیہ وسطی ایشیا میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روک دے گا۔ افغانستان بیچارہ ان 2 ہاتھیوں کے بیچ میں کچلا گیا۔ دونوں اسے ایک بفر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ بالکل، ایک ہائیلی ریاست، تاکہ ان کی سرحدیں آپس میں نہ ٹکرائیں۔ اسی گریٹ گیم کے دوران 3 اینگلو افغان جنگیں ہوئیں۔ نوٹس میں ان کا ذکر ہے، لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور برٹش سلطنت کو یہاں بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہاں کا جغرافیہ ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ روایتی فوجوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ سپلائی لائنز کا مسئلہ؟ جی، بڑی فوجیں آسانی سے اپنی سپلائی لائن سے کٹ جاتی ہیں۔ دوسری اور شاید سب سے اہم وجہ افغان قبائل کی جنگی حکمت عملی تھی۔ گوریلا جنگ؟ بالکل، وہ گریلا جنگ کے ماہر تھے۔ وہ چھپ کر حملہ کرتے اور پھر پہاڑوں میں غائب ہو جاتے۔ اور برٹش فوج اس کے لیے تیار نہیں تھی؟ بالکل نہیں، وہ کھلے میدان میں لڑنے کی عادی تھی، وہ اس طرز جنگ کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہاں فتح کا مطلب صرف شہروں پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ لوگوں کی وفاداری جیتنا ہے، جو وہ کبھی نہیں کر سکے۔
یعنی دنیا کی سب سے منظم فوج یہاں کی غیر روایتی جنگ کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ یہ تو ایک ایسا سبق ہے جو لگتا ہے بعد میں آنے والی طاقتوں نے بھی نہیں سیکھا۔ بدقسمتی سے ایسا ہی لگتا ہے۔ بہرحال 1919 میں افغانستان نے مکمل آزادی حاصل کر لی، لیکن لگتا ہے کہ 20ویں صدی میں افغانستان نے ایک صدی کا سفر چند دہائیوں میں طے کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہت، پھر جمہوریہ، اور پھر 1979 میں سوویت نواز بغاوت اور سوویت یونین کا حملہ۔ یہ سب اتنی تیزی سے کیوں ہوا؟ آزادی کے بعد افغانستان میں ایک اندرونی کشمکش شروع ہو گئی۔ یہ کشمکش تھی روایت پسندی اور جدیدیت کے درمیان۔ اچھا۔ ایک طبقہ ملک کو تیزی سے مغربی طرز پر جدید بنانا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا اپنی روایات اور مذہبی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ 1973 میں بادشاہت کا خاتمہ اور پھر 78 کی کمیونسٹ بغاوت اسی کشمکش کا نتیجہ تھی۔ اور پھر سوویت یونین آ گیا۔ جی، جب کمیونسٹ حکومت کے خلاف ملک بھر میں بغاوت شروع ہوئی تو سوویت یونین کو لگا کہ اس کا اثر و رسوخ خطرے میں ہے، اور اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے فوجیں بھیج دیں۔ اور یہ حملہ ایک اور عالمی طاقت کے لیے فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی۔ جی، اور یہ سرد جنگ کا سب سے گرم محاذ بن گیا۔ ایک طرف سوویت یونین اور افغان کمیونسٹ حکومت، اور دوسری طرف مجاہدین تھے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مجاہدین کوئی ایک گروہ نہیں تھا، یہ مختلف کمانڈروں کے تحت لڑنے والے کئی گروہ تھے، جن کے نظریات، مقاصد، قبائلی وفاداریاں سب الگ الگ تھیں۔ اور انہیں امریکہ، پاکستان اور سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی۔ بھرپور حمایت حاصل تھی۔ امریکہ اسے سوویت یونین کو ویتنام کا بدلہ دینے کا ایک بہترین موقع سمجھ رہا تھا۔ تو جب 1989 میں سوویت فوجیں یہاں سے نکل گئیں تو ان سب مجاہدین نے مل کر ایک مستحکم حکومت کیوں نہیں بنائی؟ مطلب فاتح تو آپس میں نہیں لڑتے۔ بدقسمتی سے یہاں ایسا ہی ہوا۔ مشترکہ دشمن کے جانے کے بعد وہ آپس میں ہی دشمن بن گئے۔ قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور سوویت یونین کے جانے کے بعد جو خانہ جنگی شروع ہوئی وہ شاید سوویت جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن تھی۔ شہر کھنڈر بن گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے یا بے گھر ہو گئے۔ اور اسی افراتفری سے طالبان نکلے۔ بالکل، اسی افراتفری، تباہی اور مایوسی کے بیچ سے طالبان کا ظہور ہوا۔ نوٹس میں صرف یہ لکھا ہے کہ طالبان کا ظہور ہوا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ یہ کون لوگ تھے؟ اچانک تو نہیں آ گئے ہوں گے؟ نہیں، یہ بنیادی طور پر پاکستان کے مدارس میں پڑھے ہوئے افغان مہاجرین تھے۔ وہ اس لامتناہی جنگ اور مجاہدین کمانڈروں کی لوٹ مار سے تنگ آ چکے تھے۔ تو انہوں نے امن کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے ملک میں امن قائم کرنے اور اسلامی شریعت کے سخت نفاذ کا نعرہ لگایا۔ چونکہ عوام خانہ جنگی سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے شروع میں بہت سے علاقوں میں لوگوں نے ان کا خیر مقدم بھی کیا۔ اور پھر انہوں نے تیزی سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ جی، بہت تیزی سے، اور 1996 میں اپنی حکومت قائم کی۔ اور پھر تاریخ نے ایک اور کروٹ لی، 9/11۔ اس نے سب کچھ بدل دیا۔ 20 سالہ امریکی موجودگی، یہ افغانستان کی تاریخ کا ایک پورا الگ باب ہے۔ جی، بہت پیچیدہ دور تھا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس 20 سالہ دور کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی ناکامی کیا تھی تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ سب سے بڑی کامیابی اگر ہم اسے کہہ سکیں تو وہ شہری علاقوں تک محدود تھی، خاص طور پر کابل جیسے شہروں میں لڑکیوں کی تعلیم، آزاد میڈیا۔ جی، آزاد میڈیا کا قیام اور ایک نئی شہری نسل کا سامنے آنا جس نے دنیا کو دیکھا تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو طالبان کے پہلے دور میں ناقابل تصور تھیں۔ اور سب سے بڑی ناکامی؟ سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ یہ ترقی، یہ تبدیلی ملک کے دیہاتی علاقوں تک کبھی نہیں پہنچ سکی۔ تو یہ ایک طرح کا تضاد تھا۔ کابل میں ایک جدید معاشرہ بن رہا تھا، جی، لیکن دیہاتوں میں حالات ویسے ہی تھے یا شاید بدتر؟ کیا یہی وجہ تھی کہ طالبان اتنی آسانی اور اتنی تیزی سے 2021 میں واپس آ گئے؟ بالکل، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی۔ 20 سالوں میں اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود جو حکومت اور فوج بنائی گئی وہ بدعنوانی کا شکار تھی، اور عوام میں اس کی کوئی حقیقی جڑیں نہیں تھیں۔ وہ غیر ملکی امداد پر انحصار کرتی تھی؟ مکمل طور پر۔ جیسے ہی امریکی افواج کے انخلاء کا اعلان ہوا، اس پوری عمارت کی بنیادیں ہل گئیں اور وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئیں۔ طالبان کو زیادہ لڑنا ہی نہیں پڑا کیونکہ دوسری طرف لڑنے کا عزم ہی موجود نہیں تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم سکندر سے لے کر برطانیہ،
پھر سوویت یونین اور آخر میں امریکہ تک کا یہ پورا دائرہ دیکھتے ہیں تو کیا سلطنتوں کا قبرستان والی بات صرف ایک رومانوی خیال ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس حقیقت کام کر رہی ہے؟ میرے خیال میں اس کے پیچھے بہت ٹھوس حقیقتیں۔ پہلا نمونہ تو بیرونی مداخلت کا ہے جو کبھی رکا ہی نہیں۔ صحیح۔ دوسرا نمونہ ملک کی اندرونی تقسیم کا ہے۔ قبائلی، نسلی، نظریاتی اختلافات ہمیشہ سے موجود رہے ہیں جنہیں بیرونی طاقتیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی آئی ہیں۔ اور تیسرا جغرافیہ؟ جی، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، یہاں کا جغرافیہ اور غیر روایتی جنگی حربے جو کسی بھی بڑی اور روایتی فوج کو تھکا دیتے ہیں۔ یعنی افغانستان کی کہانی صرف حملوں اور دفاع کی نہیں بلکہ اس کی اپنی اندرونی ساخت کی بھی ہے جسے بیرونی طاقتیں کبھی پوری طرح سمجھ ہی نہیں پائیں۔ بالکل۔ وہ ہمیشہ اسے اپنی شطرنج کی بساط کا ایک مہرہ سمجھتے رہے لیکن یہ نہیں سمجھ پائے کہ اس مہرے کی اپنی چالیں بھی ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی تاریخ کو سمجھنا آج کے دور میں اس خطے میں ہونے والے واقعات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ افغانستان کی تاریخ صرف حالیہ تنازعات کی کہانی نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہزاروں سال پر پھیلی ایک ایسی داستان ہے جو سلطنتوں کے عروج، وہ زوال، ثقافتوں کے ملاپ اور اپنی خود مختاری کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد سے عبارت ہے۔ جی ہاں، اور اس میں ایک غیر معمولی لچک اور